السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35واں تفسیر سیشن پارٹ 2 ہے جی، سورہ العنکبوت ہے، اور اس کا جو رکوع ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں رکوع نمبر سپارے کا رکوع نمبر 15 ہے، اور سورت کا رکوع نمبر 3 ہے۔ سورہ عنکبوت ہم نے شروع کی تھی 20ویں سپارے کے اینڈ پر ہم موجود ہیں بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو 20واں سپارہ سورہ العنکبوت، اور سپارے کا رکوع نمبر 15 اور سورت کا رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، وہ پورا واقعہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو بچا لینا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہ زبردست اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اس سے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ مطلب ادھر ویسٹ میں ہوتے ہوئے تو یہ قرآن کی آیت جو ہے، ایک طرف قرآن کی آیت دیکھتے ہیں اور ایک طرف دنیا کس طرف جا رہی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن اس بات کو کیا کہتا ہے کہ یہ وہ فحش کام ہے جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، اور آج پوری دنیا اس کام کو پروموٹ کر رہی ہے، ہم جنس پرستی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تم تو وہ بے غیرتی کرتے ہو جو آج سے پہلے ہوئی نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کبھی میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یعنی یہ اوپن ایک سیکس سوسائٹی تھی جس میں اوپنلی یہ کام ہوتا تھا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اوپنلی فلموں اور گانوں میں آن سکرین یہ کام ہوتا ہے، اوپن جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پورنوگرافی کی ایک پوری دنیا ہے، پوری انڈسٹری ہے، پھر یہ فلمیں اور گانے ہیں، یہ سب یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے، یعنی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ عذاب لیں ہیں، پھر جس عذاب کی بات کرتے ہیں لیں ہیں، پھر ہم تو ٹھیک نہیں ہونے والے، ہم تو کریں گے۔ یعنی وہی نا کہ جب انسان یہ والا کام بھی کرنا شروع کرتا ہے نا، یہ جو ہم جنس پرستی ہے، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس غلیظ عمل کا پھر عادی ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی غلط عمل جو ہے وہ ایڈکٹیو ہوتا ہے، ایڈکٹیو ان نیچر ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فیل کرتے ہیں اور ہمارے اندر تو یہ خواہشات ہیں، اور پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔
جب تک آپ نہیں کر رہے تھے تب تک آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی، اب آپ پھنس گئے ہیں۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس کے سوال نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے اللہ کا دعویٰ سچا ہے۔ لوط نے کہا میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت دے کر پہنچے تو انہوں نے اسے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے، یعنی حضرت لوط ایک اور جگہ پہ، حضرت ابراہیم ایک جگہ پہ ایٹ اے ٹائم نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور ایک خوشخبری لے کے آئے، ایک بری خبر لے کے آئے۔ خوشخبری یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ اولاد دے گا، اور جو بری خبر کہہ لیں یا اللہ کے عذاب کی خبر کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوط کی قوم کا فیصلہ کر چکا ہے، جو آپ کے اس طرف ساتھ ہیں تو ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ سن کر ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 12ویں سپارے میں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیں نا، ایمان والوں کی فکر ہے کہ اس قوم پر آپ عذاب لا رہے ہیں، وہاں تو حضرت لوط موجود ہیں، نبی موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا بے فکر رہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون موجود ہے، یعنی ہمارے پاس پوری لسٹ ہم بنا کے لائے ہیں کہ کون کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس LGBT کے اندر نہیں پڑا ہوا تھا، اس کی سپورٹ میں نہیں تھا، اس کی مخالفت کرتا رہا تھا اور بے حیائی سے بچا رہا تھا۔ ہمارے پاس پوری لسٹ ہم بنا کے لائے ہیں، ہم نے ان بندوں کے نام لکھے ہوئے، ہم ان کو چن چن کے بچا لیں گے، باقی سب کا بیڑا روڑ دیں گے۔ اللہ کے پاس لسٹ ہے، اللہ کے فرشتوں کے پاس لسٹ ہے آج بھی کہ کون برائی سے، بے حیائی سے اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنی جوانی کے اندر بچا ہوا ہے۔ اور جب کبھی فرشتے آنے ہیں، موت کے فرشتے آنے ہیں، یا کبھی اللہ نہ کرے عذاب آنا ہے، یا جب ہم نے مرنا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے کس کس کو بچانا ہے اور کس کس کو عذاب میں لے جانا ہے۔ تو ہمارے کرتوت جمع ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کس کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا، اور اس کی بیوی بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ بھی ہم جنس پرستی کی چونکہ سپورٹر تھی، وہ بھی گئی۔ ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا، ہم اسے اور اس کی بیوی، وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین، کھلی نشانی کیا ہے؟ اس کھلی نشانی سے مراد ہے بحیرہ مردار، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ بحیرہ مردار، ڈیتھ سی یا ڈیڈ سی جو ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ شام کی طرف تجارتی جب سفروں میں جاتے ہیں تو عرب اس کو دیکھتے تھے۔ اچھا جی، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی انہی گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ قوم کیا تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پورا نہیں تولتی تھی، بددیانت قوم تھی، اور بددیانتی کی وجہ سے، پورا نہ تولنے کی وجہ سے، کاروبار کے اندر، تجارتوں کے اندر فراڈ اور کرپشن کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ اور اپنے پاکستان کو دیکھنا تو یہ جو عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، بے روزگاری، دہشت گردی، بد امنی، ٹھیک ہے، گندی سیاست، برے حالات، اکانومی تباہ، جتنے مسائل ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پوری قوم کا ہاتھ ہے، کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہے۔ پوری قوم کی بددیانتی، دو نمبری، فراڈ، بے ایمانی شامل ہے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ مقامات تم دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیاطین نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، انہیں راہ راست سے گزشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ نے ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظام کیا۔ سوری، الحمدللہ، یہاں چلا گیا۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا
موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی برائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ یعنی ہر کسی کو تباہ کیا مختلف شکلوں سے، مختلف عذابوں کے ساتھ۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لنکس ہیں، میرے تعلقات ہیں، میری بڑی پہنچ ہے، اور میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑے وسائل زندگی ہیں، میرے پاس اونچا گھر ہے، سیکیورٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکڑی کا گھر ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی اقدامات زندگی کرتے ہیں وہ گویا ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے۔ یعنی وہ اس طرح کریں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بنتا بڑی محنت سے، بناتے ہم بڑی ایفرٹ کے ساتھ ہیں، دن رات کما کے 20-25 سال پڑھ کے، پھر پتہ نہیں کس طرح جابز لے کے جو اپنا گھر بار اور سارا کچھ چلا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوتی ہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی کچھ اسٹیبل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے، جو بنتا تو بہت محنت سے ہے اور لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے کریں وہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ راہ چلتے مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو بڑی کمزور چیز ہے جس پہ یہ ریلائی کر رہے ہیں، ان کی بیس بہت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہے بیسیکلی کہ کافروں کی مثال کیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کوئی بندہ کہے کہ میں مکڑی کے جالے سے لٹک کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ میرا سہارا ہے، تو وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا۔ تو اللہ کو چھوڑ کے جس نے اپنا کسی بھی دوسرے کو، مال کو، دولت کو، کسی دوسری طاقت کو اپنا سرپرست بنایا ہے، اس نے گویا مکڑی کے جالے جیسا سرپرست بنایا ہے۔ اس کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے۔ ہاں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور بیت العنکبوت مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ان کی۔ اچھا، پھر مکڑی کا جالا بھی ایک دیکھیں نا، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے، پھر حدود کا ہم ذکر پڑا تھا، تو یہ بھی ساری چیزیں نا بڑی غور کرنے والی ہوتی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ مثلا اونٹ کا ذکر آتا ہے تو اونٹ کی اگر گردن پر غور کریں اور اونٹ کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ ایک بڑا عجیب جانور ہے، ایک بڑی عجیب کریشن ہے۔ پھر مکڑی کے جالا اور گھر اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح بناتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب ایک کریشن ہے۔ پھر یہ جو بھینس کے دودھ کا ذکر آتا ہے، یہ دودھ کس طرح بنتا ہے گوشت کے اندر، خون کے اندر، بھینس کے پیٹ میں۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، تو یہ شہد کی مکھی کس طرح مختلف فلاورز سے ریسیپی لے کے شہد بناتی ہے۔ تو یہ جن جن چیزوں کا ذکر آیا ہے یہ بھی بڑی عجیب کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بندے کو ایمان پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنے گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی مثالیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں اہل علم کو سمجھ آتی ہیں۔ یعنی پھر وہی بات کہ علم اللہ سے ملاتا ہے، وہی عالم ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہی عالم دین ہے۔ جس طرح فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ میں متقی ہونا، عالم بننا چاہتا ہوں۔ ایک نے سوال پوچھا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کا خوف آپ کو چیزوں کی ڈیپتھ میں لے کے جاتا ہے، وہ آپ کو صحیح پریکٹیکل، دیکھیں نا، تھیوری نہیں بات سمجھاتی، کنسیپٹ کلیئر کب ہوتا ہے جب بندہ پریکٹیکل کرتا ہے۔ تو تقوی پریکٹیکل چیز ہے۔ جب آپ پریکٹیکلی اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں تو آپ کو مسئلے سمجھ آتے ہیں، آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں، آپ پر نئے نئے عقدے کھلتے ہیں، نئے نئے معمے کھلتے ہیں۔ وہ علم جو ہے وہ کرنے سے آتا ہے۔ تو اللہ کو وہی پہچانتے ہیں جو علم والے ہیں، اور ان باتوں کو بھی وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، ان نشانیوں کو بھی وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جو دوسرے علم والے ہیں وہ ریسرچ شروع کر دیں گے کہ مکڑا کیسے گھر بناتا ہے، اور وہ جناب وہ کس طرح وہ اپنے منہ سے شربت نکالتا ہے، اور وہ کتنی کوانٹٹی میں نکالتا ہے، وہ
دوسری چیز کی طرف چلے جائیں گے، اس طرف نہیں جائیں گے کہ یہ مکڑا کیا شان ہے اور مکڑا کس نے بنایا ہے. یعنی چیز کی گہرائی میں جائیں تو بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور یہ سطح پر ہی رہتے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، درحقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً سپارہ نمبر 21 آ گیا جی، مبارک ہوں جی، ہمارے 20 سپارے ہو گئے ہیں. سپارہ نمبر 21 آ گیا جی، پڑھتے ہیں جی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. اور کیا کرو؟ ایک تو تلاوت کرو، اور صرف تلاوت ہی نہ کرو. یعنی تلاوت کے اپنے فضائل ہیں، قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس تلاوت کے بعد ساتھ ساتھ عمل بھی تو ہے نا، صرف قرآن کی تلاوت کرنے میں کافی نہیں. اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. یعنی نماز ایک علیحدہ ایک پورا ایک سیگمنٹ ہے، ایک پوری ایک اینٹیٹی ہے، اور ذکر ایک علیحدہ چیز ہے. یعنی نماز بھی تو اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، مطلب یہ ہے کہ فحش کاموں سے روکنا تو ایک چھوٹی چیز ہے، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی برکات اس سے بہت بڑھ کر ہیں. یہ بھی ایک اس کا میننگ ہے کہ ایک تو نماز کا ایک کام یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست کرتی ہے، آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور اللہ کی یاد جو ہے وہ اس سے سب سے زیادہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب آپ کو پہنچاتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے. اچھا، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کے اوپر ایک بڑے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات سمجھ نہیں آتی کہ جی لوگ نمازی ہوتے ہیں اور ساری برائیاں کرتے ہیں. اچھا، اس طرح پہلے ایک بات آئی تھی کہ الخبیثات للخبیثین، کے خبیث خبیثوں کے لیے ہیں، پاک پاکوں کے لیے ہیں. تو بہت ساری باتوں کا لٹرل میننگ نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو زبردستی آپ برائی سے رک جائیں گے، یہ تو پورا قرآن ہے، اس کا تو مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ انسان نے کوشش کر کے گناہ سے بچنا ہے. یعنی ایک چیز آپ کر رہے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ایک گناہ سے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے روک لے گی، ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن نماز آپ کو سپورٹ ضرور کرتی ہے گناہ سے رکنے میں. مطلب نماز کا اگر آپ میکانزم سمجھیں، اگر آپ نماز کو پوری روح کے ساتھ ادا کریں تو یہ برائی اور بے حیائی کو کئی طریقوں سے آپ کو رکوائے گی. یعنی ایک بندہ اگر 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے نا، تو ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، برائی اور بے حیائی سے کس طرح روکتی ہے. بے حیائی کو تو سمجھ لیں کہ نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے باوضو رہنا ہے، آپ ناپاک نہیں ہو سکتے. اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں، یعنی بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں. یعنی انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے. زنا ہے یا زنا سے پہلے جتنے بھی کسی بھی طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسے غسل کرنا پڑتا ہے. تو نمازی بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ دن میں ناپاک ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نمازی بندہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے جس سے نماز پڑھنی ہو کہ وہ دن میں ناپاک ہو؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ یعنی وہ 5 وقت کی نماز پوری دن میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے وہ بے حیائی کا کام اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ ناپاک کر دے گا. ٹھیک ہے نا، وہ سوچے گا نا کہ بھائی نماز بھی پڑھنی ہے میں نے. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ تو یہ جو نماز کا میکانزم ہے، نماز کا اسکیجول ہے، یہ آپ کو ایک 5 وقت کے نمازی بندے کو فجر سے عشاء تک تو پاک رکھے گا ہی رکھے گا. ٹھیک ہے نا، یا فجر یا جو رات کو مثال ناپاک ہے تو جس کو پتہ ہے میں نے فجر پڑھنی ہے تو وہ تو پاک رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ نماز کا اسکیجول اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو پاک رکھنے پر مجبور رہے گا. اور آپ اسی صورت میں رہ سکتے ہیں جب آپ بے حیائی سے بچیں، فواحش سے بچیں، فحش سے بچیں. تو نماز کا اسکیجول بیسیکلی آپ کو باحیا اور پاکیزہ رہنے میں سپورٹ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے. اور یہی ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا. اب آگے آپ خود ہی آگے بڑھ کے گناہ کریں تو پھر تو کوئی چیز آپ کو زبردستی نہیں روکے گی نا. مطلب نماز ایک آپ کو بار بار یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ایک گناہ کرنے کے بعد میں نے واپس جب آپ مسجد جائیں گے تو آپ جب اللہ کو کریں گے تو آپ کو فیل تو آئے گی نا کہ بھئی میں ابھی کچھ کر کے آ رہا ہوں. مطلب پھر آپ کو کس منہ سے جا رہا ہوں.
تو پورا اسکیجول آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے گناہ سے بچنے میں. ایک تو اس کا اس انداز سے بھی مطلب سمجھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد نماز کو اگر پوری روح سے ادا کیا جائے اور نماز کو اگر ترجمہ سمجھ کے ادا کیا جائے, یعنی نماز پھر اسی طرح ہی ہوگی نا کہ پھر نماز گویا اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ہم عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی کی اور پھر کہتے ہیں اس کے اثرات نہیں ہو رہے. نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا, کہ آپ اپنی نماز تو چیک کریں, اس میں خشوع و خضوعت کی حد چکیں, اس میں آپ کا فوکس اللہ کی طرف کتنا ہے, خشوع و خضوع کتنا ہے, وہ کتنی وقت پر ہے, وہ جان چھڑا رہے ہیں آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی فکر آپ کو کتنی تھی, ساری باتیں کاؤنٹ ہوں گی. وضو آپ نے کیسا تھا. تو نماز کو پوری روح کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ تو بندے کی مینٹیلٹی اور سوچنے کا انداز ہی چینج کر کے رکھ دیتی ہے. پھر نماز میں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے, امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں وہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, وضو آپ نے ٹھیک کیا ہوا ہے, سنتے ہیں آپ نے پیچھے 4 تسلی سے ادا کی ہوئی ہیں, پھر 4 فرض پڑھ رہے ہیں, پھر 2 سنتوں کی طرف آ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جب پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوں گی تو آپ کے ذہن کا انداز, سوچنے کا انداز, ہر چیز ہی بدل کے رکھ دے گی. تو نماز کو پورے طریقے سے ادا کیا جائے 5 وقت پر باوقت, تو یہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکنے میں بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. پھر ایک بندے پر جب نمازی ہونے کا ٹیگ لگ جائے تو جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو معاشرہ ہی اس کو کہتا ہے بھائی تو نماز پڑھتا ہے, تو نمازی آدمی ہے, تو بھی اب یہ کام کر رہا ہے, تو سوشل پریشر بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو بیسیکلی کئی طریقوں سے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے نماز. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت بھی ساتھ رہتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے نمازی بندے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے بچا رہا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا. صحیح ہے. تو یہ اس طرح بہت لیٹرل میننگ نہیں ہوتے, لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے معنی ہوتے بھی ہیں. جس طرح رمضان کیا ہوتا ہے, رمضان ایک اسکیجول ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کی پریکٹس کریں گناہوں سے بچنے کی. زبردستی, اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ رمضان میں انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا, یعنی انسان کہ میں زبردستی گناہ میں کروں گا روزہ رکھ کے, تو وہ جناب روزہ ایسے کر کے روک کے لے کے جا رہا ہو, نہ کرو, ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں, یہ آپ کی ٹریننگ کرتی ہیں, آپ کو صاف ستھرا کرتی ہیں, آپ کو نہلاتی ہیں, لیکن آپ خود بعد میں کیچڑ میں چھلانگ مارنا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. پانی کا کام ہے آپ کو صاف کر دینا, اس کے بعد آپ جا کے خود کیچڑ میں چھلانگ ماریں گے تو پھر کیسے آپ صاف رہیں گے. نماز قائم کرو, یقیناً نماز اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم وہ سپورٹ کرتا ہے انسان کو برائی سے بے حیائی سے بچنے میں. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, اہل کتاب سے بحث نہ کرو عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے, یعنی بحث کرو, ڈیبیٹ کرو تو عمدہ طریقے سے کرو, سوائے ان لوگوں کے جن میں سے ظالم ہو, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہیں, اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. اچھا, یہ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں, ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں نرم و شیریں ہی نہ بنے رہنا چاہیے. دنیا دائی حق کی شرافت کو کمزوری بھی سمجھ سکتی ہے. اسلام اپنے پیرووں کو شکستگی اور شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھاتا ہے, مگر عاجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا کہ وہ ہر ظالم کے نرم چارہ بن جائے. بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے مولانا صاحب نے کہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اسلام امن کا دین ہے, دعوت دینی چاہیے اچھے انداز سے بات, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسکین ہیں, یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے. جب جہاں پر آپ کو مارنے کی, ڈنڈا اٹھانے کی, اس کو اس کی اوقات دکھانے کی, اور جو ہے سیلف ڈیفنس کے اندر یا لڑنے کی نوبت آئے, تو آپ بہت اسلام امن کا دین ہے ان باتوں میں نہ آئے, آپ لڑیں. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ بحث سے کام نہیں چلتا. تلوار بھی کوئی چیز ہے اسلام کے اندر, جہاد بھی کوئی چیز ہے اسلام کے اندر, تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. یعنی دعوت اور تبلیغ اور اچھے انداز سے گفتگو اور سمجھانے کا ایک اپنا کردار ہے, اور نہیں سمجھتے کچھ لوگ, اور اصل بات کو نافذ کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہے. ایک چیز کو لے کے اسی کو پروموٹ کری جانا انصاف نہیں ہے, کہ یہی کہتے جائیں کہ اسلام جی امن اور اسلامتی بالکل ہے, رحمت للعالمین کی طرف سے آیا ہے, تمام جہانوں کی رحمت ہے, لیکن جو جنگیں بھی تو ہیں, غزوات بھی تو ہیں, جہاد بھی تو ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو بیلنس ہو کے چلیں, پورے دین کو سمجھیں, پورے دین کو لے کے چلیں. اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, یعنی جو ظالم ہوں گے ان کا علاج اسی طریقے سے ہوگا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جفا کرو گے جفا کریں گے, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی, اور اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے, اور ہم اسی کے مسلم و فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری ایات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ ظالم ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقین اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ آلریڈی یہ جہنم کے گھیرے میں آ چکے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور ایک دم موت آنی ہے، انہوں نے ایک دم اپنی منزل کو پہنچ جانا ہے۔ اور انہیں پتہ چلے گا کہ اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری مزید زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں خدا کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں بھی تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ اس آیت پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کویسچن کرے گا۔ یہ جو لوگ کافر ملکوں میں رہتے ہیں مسلمان، ان کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ دارالکفر کے اندر رہنا نہیں پسند کیا گیا۔ دارالکفر میں رہنے کے بہرحال اپنے نقصانات ہوتے ہیں، آپ کو بہت ساری حرام چیزیں کرنی پڑتی ہیں، مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح مکہ اب ایک جو ہے اس ٹائم مشرکین کے پاس تھا، وہ ایک قسم کا دارالکفر تھا اس وقت جب اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، تو وہاں پر جو قیدی بنا لیے گئے تھے مسلمان جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، مکہ میں اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کر، ظاہر ہے وہاں پر وہ اپنا ایمان نہیں شو کر سکتے تھے، کئیوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، بہت سارے کام انہیں ایمان چھپانے کی وجہ سے وہ کرنے پڑتے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ایمان نہیں لائے، وہی ہر کام۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ آپ مجبور ہوں، اور فوراً کہا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر مکہ دارالکفر ہے تو مدینہ دارالاسلام ہے نا، وہاں جائیں جہاں پر آپ اللہ کے دین پر چل سکیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا ہی کیا ہے 1947 والا، کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پر آزادی سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو آزادی سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہونا اور موقع ملنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، تو یہ پاکستان اس وجہ سے اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کے اوپر پھر علماء یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو امریکہ اور یورپ ہے، یہاں پر مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، تب تک رہنا چاہیے جب تک آپ یہاں پر دین کا کام کر رہے ہو۔ یہ پوری ڈیبیٹ ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ یہاں پر صرف اس غرض سے آنا چاہیے کہ ہم دین کا کام کریں گے، ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ ایک تو ہوگی پڑھائی آپ کی کہ آپ جی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں سے بھی آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہوتی ہے آپ لیں، علم حاصل کرنا، جدید سے جدید حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، ضرورت ہے وقت کی، وہ تو ظاہر ہے اعلیٰ تعلیم جو ہے اس ٹائم تو ان کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جدید سے جدید تعلیم ظاہر ہے ان کے پاس ہی ہے، ہم سے آگے، وہ ان سے حاصل کر کے پھر اپنے دین کو اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر رہے اور صرف یہاں پر روٹی اور پاؤنڈز اور ڈالرز کمانے کے چکر میں ہیں، تو بھائی جان آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ دارالکفر میں کیوں رہے ہیں؟ جو آپ اسلام کے مطابق یہاں پر اعمال نہیں کر سکے، بہت ساری یہاں پر مجبوری کی وجہ سے، سوال ہو جائے گا، اور بڑا سخت سوال ہوگا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ پاکستان میں بھی تو اللہ ہی خدا ہے نا، وہاں بھی رزق اللہ ہی دے رہا ہے، تو آپ نے کیوں اس کو پریفر کیا؟ وجہ بتائیں کہ آپ یہاں دین کا کام کرنے آئے تھے، یہاں پر آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، یا کیا ریزن تھی، یا کیا مجبوری تھی، یا صرف پاؤنڈ اور ڈالر کما رہے تھے اور اپنا گھر بار بنا رہے تھے بس؟ تو یہ ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریفریبل جگہ مومن کے لیے وہ ہوتی ہے جہاں پر اسلام کو پریکٹس کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو۔ اسی اصول پر ایسی یونیورسٹیز میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر ماحول زیادہ خراب ہو، پھر اس کے بعد ایسی پارٹیز اور ایسی جگہیں اور ایسے ایونٹس میں نہیں جانا چاہیے،
سمجھ رہے ہیں بات کہ ایک طالبہ کے سامنے، ایک طالب علم کے سامنے یہ آپشن ہے، اللہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ اس گھر سے جائے کہ بھی اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو جاؤں گا تو اس کو لے، بہتر یہ ہے کہ اس سے کمپیریٹیولی کم میں چلا جائے۔ تو ایسے ماحول کا چناؤ کرنا جوانی کے اندر کہ جی اس یونیورسٹی میں بڑا ماحول ہے، بڑا اوپن ماحول ہے، موج کریں گے، مستی کریں گے، پارٹی کریں گے، تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کمپیریٹیولی ایسے ماحول کو پریفر کرتا ہے جہاں پر اسے دین پر چلنا، اسلام پر چلنا آسان ہو، سپورٹیو ہو۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو لوگ ایسے ماحول میں، ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پہ، ایسی کمپنیوں میں رہتے ہیں جہاں پر دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے، یا وہاں پر ظاہر ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مکے والوں سے بڑا سخت سوال تھا کہ بھی آپ اگر اسلام پر یہاں پر عمل نہیں کر پا رہے پوری طرح، ایگزیکٹلی اس طرح اس کا حق ہے، تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جائیں، یا تو یہاں پر آپ کی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یا بہت ضروری کام انجام دینے کے لیے آئے ہو، صرف روٹی اس کا بہانہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوال بہرحال موجود ہے اور اس کا جواب سوچ لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے۔ دین کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچ رہی ہے، آپ اپنا اصل مقصد پورا کریں، یہ تو بہت اپریشیٹڈ بات ہے، پھر تو آپ پر فرض ہے کہ آپ وہیں رہیں، دارالکفر میں رہیں اور اس کام کو کریں، مزید کریں۔ لیکن اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے جی، کہاں تھے ہم؟ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا یہ عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یعنی ان سے پوچھو کہ زمین آسمان، چاند، سورج، یہ پرندے کس نے پیدا کیے ہیں، تو کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ کی مانتے، کیوں انہوں نے اپنی مرضی کے لائف سٹائل بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے، جس نے کچھ دیر کھیل تماشا ہے، کچھ دیر کی انٹرٹینمنٹ ہے، پھر ختم ہو جانا ہے، پی ایس ایل ختم ہو جائے گی، کچھ دیر میچ چلے گا، رولا ہوگا، کھیل تماشا ہوگا، کچھ کھیلیں گے، کچھ دیکھیں گے، یہی دنیا ہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، دل کے بہلانے کی چیز ہے، دل کا بہلاوا ہے، کچھ دیر دل لگی کرنے کے لیے بندہ۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیسا خوبصورت ہے کہ جب یہ بحری سفر کرتے تھے عرب والے تو سمندر کے اندر تو بھائی بندہ ڈرا ہوتا ہے نا، کشتی ہے، سمندر میں طوفان آ سکتا ہے، سمندر میں تو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بالکل سمندر کے سینٹر میں اور مڈ میں چلے جائیں تو وہاں تو انسان کی حالت یہ سوچ کے کہ اگر یہاں طوفان آ جائے تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب اس طرح سمندروں میں جاتے تھے تو وہاں جا کے ایک اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ سے دعا کرتے تھے، انہیں پتا تھا یہاں پر ہمارے بت نہیں کام آنے والے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ہی اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے، لیکن جب سمندر سے نکل کے خشکی میں آ جاتے تھے تو پھر شرک کرنے لگ پڑتے تھے، 2-3 خداؤں کو، وہاں جا کے ایک ہی خدا سے دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں طوفان جب آتا تھا تو بچنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خشکی پر بھی وہی خدا ہے جو سمندر پر ہے، وہ چاہے تو تمہیں خشکی پہ بھی موت دے سکتا ہے۔ تو یہی انسان کی ایک پرابلم ہے کہ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے تو تب ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، ویسے اسے ساری زندگی اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا۔ بڑے سے بڑا ایتھسٹ بھی جب پھنستا ہے نا مشکل میں، تب اسے وہ موحد ہو جاتا ہے، اسے اللہ سمجھ آ جاتا ہے، اللہ اسے نظر بھی آ جاتا ہے۔ اس کو جو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ کہاں ہے، 5 سینسز سے نظر نہیں آتا، اس کو پھر خوب نظر آتا ہے جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اللہ کے ہونے کا کہ انسان مصیبت میں جیسے بندے کو مصیبت میں خدا یاد آئے، ایک فطری چیز ہے، اسے یاد آتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ ایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پورا ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔
یعنی ان کا شہر مکہ جس کے دامن میں انہیں کمال درجے کا امن میسر ہے، کسی لات یا حبل نے حرم بنایا ہے؟ کیا کسی دیوتا یا دیوی کی قدرت تھی کہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بدامنی کے ماحول میں اس جگہ کو تمام فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رکھا؟ جس طرح عرب بہت زیادہ لڑتے تھے، بہت زیادہ جنگجو تھے، لیکن یہ جو خانہ کعبہ والا علاقہ تھا یہ ساری جنگوں سے محفوظ تھا، امن ہوتا تھا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر اللہ کا گھر تھا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے کسی بت نے تمہیں یہ امن نہیں دیا خشکی کے اوپر، جو تمہیں جنگ و جدل کی مصیبتوں سے اس جگہ پر بچایا ہوا ہے۔ تو آس پاس کے لوگوں میں تو جنگ و جدل میں لوگ مر رہے ہیں، عرب کے آس پاس قبائل میں جتنے آس پاس قبائل تھے وہاں یہی چلتا رہتا تھا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے راستے بھی دکھاتا ہوں اپنی طرف آنے کا، اس کے لیے راستے کھولتا ہوں۔ جو کوشش کرتا ہے اسے اپنی پہچان دیتا ہوں، اسے جن باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے ڈاؤٹس دور کرتا ہوں، اس کی مس انڈرسٹینڈنگس کلیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس راستے پر چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول بھی دے گا، راہیں آسان بھی کر دے گا، آپ کو اچھے لوگ بھی مل جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اور یقین اللہ نیکوکاروں ہی کا ساتھ دیتا ہے یا ساتھ ہے۔ سورہ روم، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت ورلڈ پالیٹکس کے اوپر ہے۔ سورہ روم مکی ہے جی، اور اس کی 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ اچھا، یہ قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ روم غالب ہو جائے گا، اور اس ٹائم سچویشن یہ تھی کہ روم کے غالب ہونے کی غلبت الروم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، کہ روم مغلوب ہو جائے گا۔ اس ٹائم روم طاقت میں تھا، اور روم اور ایران 2 ہی سپر پاورز تھی نا، ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی، جیسے آپ سمجھ لیں آج کے دور میں امریکہ اور یورپ ہیں یا امریکہ اور چائنا ہے، تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے روم اور ایران۔ کبھی ایران پاورفل ہوتا تھا، کبھی روم پاورفل ہوتا تھا۔ تو عرب کی ان کے اندر تو کوئی حیثیت نہیں تھی، عرب تو چند قبائل تھے بس، اور اس عرب میں جب پھر اسلام آیا تو پھر وہ روم کو بھی شکست دی اور ایران کو بھی شکست دی، ان کو تو پوچھتا ہی نہیں تھا عربوں کو۔ اچھا جی، تو قرآن نے پیشین گوئی کر دی کہ روم جو ہے وہ پھر سے مغلوب ہو جائے گا، حالانکہ اس ٹائم روم غالب تھا۔ اچھا، یہ بات جن لوگوں نے سنی، جس طرح آج کو یہ کہہ دے کہ اگلے چند سالوں میں امریکہ بس گیا، ختم ہو جائے گا اگلے سال میں، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، بھائی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کی بات تھی جو قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، اور اس ٹائم روم پاور میں تھا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، ہضم ہی نہ ہوئی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، لیکن یکایک جو ہے وہ روم مغلوب ہو گیا، ایک دم جو ہے وہ پلٹا کھا گئی بات ہر چیز۔ تو یہ قرآن کی ایک بہت بڑے معجزات میں سے ایک ہے کہ یہ قرآن نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اچھا، اس کے اوپر حضرت ابو بکر کی ایک شرط بھی لگ گئی تھی، اس ٹائم جو ہے وہ شرط جو ہے وہ حرام نہیں تھی، اور پھر بعد میں جب پتہ چلا حضرت ابو بکر کو کہ جب روم غالب ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے ذکر بھی کیا اللہ کے نبی سے کہ میں اس طرح ایک کافر سے یا ایک بندے سے شرط لگا بیٹھا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے منع کر دیا۔ اس ٹائم جو ایسا معاملہ نہیں تھا، تو بعد میں اسے منع کر دیا۔ تو یہ بھی کس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یعنی مغلوب ہو گئے ہیں، ابھی مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر، یعنی 100 سالوں کی تو کہانی ہوتی نہیں ہے نا، تو کئی سال لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کہی کہ چند سالوں کے اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور اس کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ روم اتنی جلدی غالب آ جائے گا دوبارہ سے۔ تفسیر پڑھتے ہیں، یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے، اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر سے اٹھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیشین گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسری پیشین گوئی تھی، اس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب جنگ بدر میں ادھر مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور روم اور ایران کی جنگ میں ادھر رومی غالب آ گئے۔ ادھر سے مسلمان جیتے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی پہلے لوگوں کو، مکہ میں یہ پیشین گوئی ہو گئی تھی نا، مکی صورت ہے۔
اللہ نے زمین و آسمان کو ان کی ساری چیزوں کے جو ان کے درمیان ہے بھرا کر ایک مدت مقرری کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور انہیں زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی زمین کے اندر کنسٹرکشنز اور زمین کے اندر ادھیڑنا یہ کام پچھلی قومیں کرتی رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی قومیں آج کی قوموں سے زیادہ طاقتور گزری ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی اور مختلف میدانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک گئی ہیں اور پھر تباہ ہوئی ہیں۔ وہ شکل اور ہوگی ٹیکنالوجی کی، طاقت کی، لیکن ایسے ہوا ہے۔ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس یعنی بڑے بڑے محل بنائے تھے، بڑی بڑی کنسٹرکشن کی تھی، زمین کو ادھیڑا تھا، آباد کیا تھا، سلطنتیں بنائی تھیں اپنی۔ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور کو آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پیر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یہ نمازوں کے سارے اوقات۔ اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ جس طرح موت مردہ زمینیں زندہ کر لیتا ہے اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ مردے میں سے پتھر میں سے کیڑے کو نکال لیتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لیتا ہے۔ اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ کہ تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی یہ جو کپل ہوتا ہے، جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے، یہ بیسیکلی انسان اس سے ریلیف حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ شادی ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے نہیں ہوتی، شادی ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں، انسان سکون چاہتا ہے، انسان کی ایموشنل اور فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، یہ دونوں نیڈز انسان کی نکاح پوری کرتا ہے۔ اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ لو ارینج کی بحث سے اگر آپ نکل آئیں، آپ اگر شادی کریں تو یہ شادی کے سٹارٹ میں جو ہے میاں بیوی کے اندر بڑی زبردست محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بحث ہی فضول ہے کہ لو میرج نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے شوہر بیوی کے اندر اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں تو آکے تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ شادی کریں، محبت ہو جائے گی آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ٹینشن لیں پہلے اتنا لائف پارٹنر چننے کی۔ شادی کرنے والے بنیں، جس سے بھی ہو رہی ہے کریں، ٹھیک ہے، اور محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ یقین اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقین اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقین اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی خوف بھی آتا ہے اور لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، زمینیں اگیں گی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا نشانی ہے کہ قرآن کی بارش آپ کے دل پر ہو اور آپ کے دل سے آپ کا مردہ دل زندہ ہو، اس پہ ایمان کے پودے نکلیں۔ تو قرآن بھی ایک بارش کی طرح ہے، کاش آپ کے مردہ دل زندہ ہوں، کاش ہمارے مردہ دل زندہ ہوں۔ تو قرآن مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ نشانی ہے اس میں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا ہے پس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صرف سب سے برتر ہے اور زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے ہمارا دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
یہ دونوں جگہ استدلال یہ ہے کہ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آتی ہے کہ خدا اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کر لے گا. یعنی تم اپنے غلام کو اپنے ذاتی مال میں شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس پوری دنیا کے اندر کسی اور کو کیسے شریک کرے گا, کسی اور کو مالک اس کا کیسے بنائے گا. ایک مثال جو انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ مثالیں اٹھاتا ہے اور انسانوں کو سمجھاتا ہے. اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ اسے کون راستہ دکھائے گا؟ اسے کوئی درس قرآن, کوئی قرآن کلاس کیسے بدل لے گی جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. ایک ڈائریکشن یکسو ہو کے اپنا زندگی, اپنا لائف سٹائل ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے. بس یکسو ہو کر, باقی تمام چیزوں سے بالکل مروب نہ ہوں اور اپنا ذہن پوری کلیئرٹی کے ساتھ ایک رستے پر چلیں, تبھی آپ فوکس کے ساتھ چل سکیں گے. یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ نکاح مرد اور عورت یہ انسان کی فطرت ہے جو پیچھے ذکر آیا ہے, اور پھر انسان کی فطرت کے اوپر یہ انسان کا یہ اللہ تعالیٰ نے سارا دین ہے. یعنی جتنا دین ہے, اگر جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ دین بھی بھیجا ہے, تو وہ کوئی چیز ان نیچرل نہیں ہے دین کے اندر, یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو. پریکٹیکل دین ہے, نیچرل دین ہے, انسانی خواہشات کا بھی خیال رکھتا ہے اور انسانی خواہشات کو شدید بڑھنے سے بھی روکتا ہے اور انسان کو زندگی کا اصل مقصد بھی بتاتا ہے. تو یہ بالکل ایگزیکٹ نیچرل دین ہے جو انسان کے لیے قابل قبول ہے. قائم ہو جاؤ اسی طرح جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, اور یہ اس ٹائم جو پوری آرٹیفیشل دنیا ہے یہ اپنی ساخت بدلنے کے اوپر, اپنی نیچر بدلنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. یہ بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی پارٹیاں نہ بناؤ, فرقے نہ بناؤ, ٹھیک ہے, یہی نہ سمجھتے رہو کہ جو ہمارا فرقہ ہے بس وہی ٹھیک ہے اور وہ اسی میں مگن ہے. نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین سے جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. پھر جب کوئی اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں سکھا دیتا ہے تو یقین میں سے اکثر لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا, مزے کل اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہے اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کئی مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو ادا کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, یہ صورت مکمل کرتے ہیں اور چھوٹی کرتے ہیں. پس اے مومن, رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل. رشتہ دار کا حق پہلے ہے, پھر مسکین کو بھی اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو, ان کو زکوٰۃ دینا بھی, پھر ان کی مدد کرنا بھی. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ تم لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے. اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, بعد کے احکام کے لیے ملاحظہ ہو. یعنی ترتیب کے ساتھ یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی تھی. یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ مال بڑھ جاتا ہے اور پورا ہمارا سودی نظام جو ہے, معاشی نظام جس نے پوری دنیا کے نظام کو, اکانومی کو جکڑا ہوا ہے سود نے, تم سمجھتے ہو یہ بڑھتا ہے. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال بڑھے گا. مال دینے والا بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں ہوں, رزق دینے والا تو میں ہوں. تو آپ زکوٰۃ کا رستہ اختیار کریں, آپ کو بڑھ چڑھ کے واپس آئے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ تو کامن بات ہے, یہ کوئی روحانی بات تو ہے ہی ہے. یہ تو ہر جگہ ہے پوری دنیا کے اندر, مسلمان ہو کافر ہو, جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں ان کا مال کبھی کم نہیں ہوتا, زیادہ ہی ہوتا ہے. یہ تو ہر امیر بندے کی یہی کہانی ہے. جو زیادہ دیر امیر رہتا ہے وہ چیریٹی کی بنیاد پر رہتا ہے. تو یہ بڑا کامن اصول ہے, اس کی ڈیٹیل بھی ہے, اس کی پوری, اس کے اوپر سود کس طرح غربت پھیلاتا ہے اور کس طرح دولت کو جکڑتا ہے, اور زکوٰۃ کس طرح دولت کو پھیلاتی ہے اور لوگوں کا لائف سٹائل اپ کرتی ہے اور بے روزگاری اور غربت کو ختم کرتی ہے. اس کے اوپر کتابیں. لیکن یہاں پر ایک آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ سود سے مال نہیں بڑھتا, سود سے غربت پھیلتی ہے. آپ کا مال بھی نہیں بڑھنے والا. اور زکوٰۃ تم دو, اپنا مال نکالو, جو تمہیں لگتا ہے کہ اس سے میرا مال کم ہوگا یہ تمہارا مال بڑھائے گی, اور جو سود جو تمہیں لگتا ہے اس سے میرا مال بڑھ جائے گا یہ تمہارا مال گھٹائے گا.
یہ ہیں باتیں ایمان کی. اللہ اس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جن میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. یہ دنیا کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. ظاہر الفساد فی البر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. ورلڈ وار 3 کی طرف ویسے دنیا جا رہی ہے. 2 جنگیں عظیم ہو چکی ہیں اس صدی کے اندر، پچھلی صدی کے اندر. تو خشکی اور تری میں فساد. ویسے اللہ کی نافرمانی اور جس طرح یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے بعد جو تباہی مچی ہے، ویسے ہی نافرمانی کا سیلاب ایک آ چکا ہے، طوفان آ چکا ہے، بے حیائی کا طوفان آ چکا ہے. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکائے ان کے بعد اعمال کا، شاید کہ وہ بعد ہیں. یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے یہ سارے فساد برپا ہو گئے ہیں. تو یہ ساری فساد اس لیے برپا ہوئے ہیں کہ شاید لوگ ڈریں باز ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی کشتیوں سے ساری اکانومی اور درآمدات اور برآمدات سارا کچھ چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. میں تیزی سے چل رہا ہوں، معذرت، صورت مکمل کرنی ہے، ٹائم اوور ہو رہا ہے. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے جاتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں گے جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. یعنی یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں اور پانی کا پورا نظام ہے. بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، پانی سمندروں سے ویپوریٹ ہو کے بادلوں میں جاتا ہے، پھر بادل دیکھتے ہیں کہاں کہاں زمینیں مردہ ہیں وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، پھر وہاں بارش ہوتی ہے، بارش سے رزق ابلتا ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے. تو ایک ٹوٹل نظام اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کی بارش بھی برساتا ہے، کچھ دنوں پہ کچھ پہ نہیں برساتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا جس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہ بات مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور انسان کی وہی سائیکالوجی کہ جب بارش آتی ہے رحمت آتی ہے خوش ہو جاتا ہے، جب نہیں آتی تو ناشکری کرنے لگ پڑتا ہے، عذاب آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کفر کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو. یعنی یہ مردے اور بہرے ہو چکے ہیں تو زندہ، لیکن ان کی زمینیں مردہ ہیں، ان کے اوپر بارش کا اثر نہیں ہونے والا، نو ریزلٹ، نو ری ایکشن. تو یہ ایسی ہیں جیسے مردہ ہیں، اور مردوں کو کون سنا سکتا ہے؟ مردوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ مردے کب ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن کی دعوت پر کوئی ریئیکشن نہیں دیں گے. جیسے آپ نے کسی مردے کے سامنے دعوت پیش کی ہو یا کسی بہرے اور گونگے کے سامنے جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یعنی نبی بھی انہی کو ہی بات سمجھا سکتے ہیں جو بات سمجھنا چاہتے ہیں، اطاعت کی طرف آتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف خیال سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف کیا، پھر آپ دوبارہ بڑھاپے میں کمزور ہو گئے اور بوڑھا کر دیا. اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ جب وسعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں، یعنی وہی علم اور وہی ایمان. علم کی بات آ گئی. علم کیا ہے قرآن کی روح سے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. مگر وہ جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. نو معافی، زیرو ٹالرنس. نہ ان سے یہ چاہا جائے گا اپنے رب کے راضی کرو. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی دشمن کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، یا ان کی بہتان کی مہم سے تم مروب ہو جاؤ، یا ان کی پھبتیوں اور تانوں اور تضحیک و استہزاء سے تم پست ہمت ہو جاؤ.
یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ. یعنی اے نبی آپ نے ہلکا نہیں ہونا, یہ آپ کو ہلکا نہ پائیں, آپ کو ایزی شاٹ نہ لیں. مسلمان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے کافر کو, دشمن حق کو ٹف ٹائم. ایزی دشمن نہیں بننا آپ نے, وہ دشمن جو زخم دے کے مرے, جو اگر کمزور ہے تو اگلے کا اچھا خاصا نقصان کر دے. اے نبی صبر کریں, ثابت قدم رہیں, یہ کافر آپ کو ہلکا نہ پائیں. مطلب آپ ان کے لیے جو ہے اپنا جو ہے ان پہ پریشر آپ کا ان پہ زیادہ ہو, یا آپ کو ایزی کبھی محسوس نہ کریں. آج کے مسلمان تو کافروں کے لیے ایشو ہی نہیں ہے نا, یہ تو بچے ہیں جس کو چاہے اٹھا کے اڑا دیا, مار دیا, دھماکوں سے اڑا دیا, بند کر دیا, یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو ہلکا نہیں ہونا چاہیے, ہلکا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز آپ کو ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے دماغوں اور سروں پر سوار رہیں, یا آپ کو ہلکا نہ لیں, آپ انہیں سکون نہ لینے دیں, انہیں جو ہے وہ ٹھٹا اور مذاق نہ اڑانے دیں. ٹھیک ہے نا, تو پوری طرح ان کو ٹف ٹائم دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صورت بھی مکمل ہوئی, آگے سے ہم سورہ لقمان پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ 20 اپریل سے پہلے اپنی قرآن کلاس کو مکمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.